بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں محمد جاوید. آج ہم ایک اہم ایشو کی طرف بات کرنے جا رہے ہیں کہ آیا پاکستان جو ہے ایز اے اسٹیٹ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں. کیونکہ ریسنٹ دور میں بہت سے اہم سوالات اٹھے ہیں اور جن سوالات کی وجہ سے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اس وقت ایز جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. آپ خود دیکھیے نا کہ وہ اسٹیٹ جس کا بجٹ آئی ایم ایف بناتا ہو، جس کی پرائسز کتنی ہونی چاہیے وہ آئی ایم ایف بتاتا ہو، جس کو فنڈ آئی ایم ایف سے آتا ہو، اور جس کی گورنمنٹ کس نے بنانی ہے اور کون سی گورنمنٹ لانی ہے وہ باہر سے ہو، اور جس ملک کا آرمی چیف کون سا ہو وہ باہر سے بتاتے ہوں، جس ملک میں معدنیات کیسے نکالے جائیں وہ باہر سے ہوں، جس ملک میں تعلیم کا نظام کیسا ہو وہ باہر سے بناتے ہوں. تو یہ آپ خود سوچیں کہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے. کیا وہ اسٹیٹ آزاد اسٹیٹ ہوتی ہے؟ اگر وہ اسٹیٹ آزاد اسٹیٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹ ہی نہیں ہوتی ہے. ایک ملک آزاد نہ ہو تو وہ ملک نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہوتی ہے. کہ جب آپ کے پاس اپنی خود مختاری نہیں ہوتی ہے تو آپ کیسے جو ہے ایگزسٹ کر سکتے ہیں. خود مختاری کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں جو ہے آزاد ہوں اور آپ اپنے فیصلے کرتے ہوں. تو ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں تو کیا ہمارے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ صاف شفاف ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کا جو بجٹ بنتا ہے یہ ہم خود بناتے ہیں، یا کیا ہمارے جو آئین ہے پاکستان کا اس پہ عمل ہوتا ہے، یا کیا ہمارا جو معدنی وسائل ہیں کیا ہم ان کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر ہم نہیں رکھتے ہیں اور ہمارے جو وسائل ہیں یہ اگر نہیں نکل رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں نکال سکتے ہیں؟ بلوچستان جو ہے اس وقت معدنی وسائل سے مالا مال ہے. خیبر پختونخوا کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی معدنی وسائل ہیں. سندھ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ گیس کا جو ہے وہ ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، لیکن ہم ان کے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں نکال سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہے وہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ نے نہیں نکالنے ہیں، یہ کسی بھی طور پر آپ نہیں نکال سکتے ہیں. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے لیڈرشپ کون سی آئے گی یہ ہم بتائیں گے. آپ کے ملک کا آرمی چیف، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ بھی باہر سے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ بھی کبھی میرٹ پر نہیں بنائے ہے. آپ جنرل حمید گل جو ہے کہ آئی ایس آئی کے جو چیف رہے ہیں ان کی یہ زبانی یہ بات ہے، انہوں نے یہ کھلے عام کہی ہے کہ ہمارا ملک کا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ میرٹ پر نہیں بنتا ہے بلکہ وہ باہر سے بنایا. یہاں آرمی چیف نہیں بنتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہوتا. میرا نمبر 1 کے اوپر نام جی ایچ کیو سے گیا تھا. جنرل بیگ سے پوچھ لیجئے، 6 آدمیوں کی لسٹ گئی تھی، میرا نمبر 1 تھا، آصف نواز کا نمبر 6 تھا، لیکن 6 والے کو بنا دیا گیا، نمبر 1 کو چھوڑ دیا گیا. 6 والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتا ہوتے. تو باہر سے کون بناتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے. ابھی ریسنٹلی شبر زیدی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو عمران خان کے حکومت کے دور میں چیئرمین رہے ہیں ایف بی آر کے. انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بات بتائی کہ عمران خان اس وقت جیل سے نکلیں گے جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکشن جیت کر اقتدار میں آئیں گے تو وہ جو ہے عمران خان کی فائل جو ہے وہ کھولیں گے. وہ ہماری فائل نکالیں گے نا. وہ کہیں گے یار یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا ایک جاننے والا تھا، وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، اس کو یار ٹھیک کرو ذرا، دیکھ لو ذرا جا کے. عمران خان کی بات کر رہے ہیں جی، ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں نا، تو وہ کہیں گے یار فائل نکالو، شاید دیکھ لو. یہ نہیں کہہ رہے اس کو لانا نہیں ہے، چیک کرا لو یار کہ اس کی کیا حیثیت ہے، پھر الیکشن کراؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس طرح کی ہدایات بھی وہاں سے آتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یار سب کچھ ہی وہاں سے آ رہا ہے، پیسے بھی وہاں سے آ رہے ہیں، تو کیا ہے کیا تمہارے پاس یار. اور یہ نئی بات نہیں ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ پرانی کہانی ہے، نئی کوئی کہانی نہیں ہے اس میں، یہ ہمیشہ سے آتی رہی ہے. ایوب خان بھی وہیں سے آئے تھے، اسکندر مرزا صاحب بھی وہیں سے آئے تھے، محمد علی بوگرا صاحب بھی وہیں سے آئے تھے، غلام احمد صاحب بھی وہیں سے آئے تھے. یہ کوئی یہ ریاست بنی ہی کسی طریقے سے ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے کون کہاں سے آ رہا ہے کون کہاں سے جا رہا ہے. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ
ہمارے ملک میں جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ باہر کے لوگ ہیں یا یہ باہر کے ایجنٹ ہے، یہ کیا ہے، اس کی ہمیں کوئی ابھی تک جو ہے کنفرمیشن نہیں ہے۔ ہم ابھی تک جو ہے کنفیوز ہیں کہ کون سا لیڈر ٹھیک ہے، کون سا لیڈر ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارا ملک ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر ملک ٹھیک ہوتا تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ اب شبر زیدی کی جو الفاظ ہیں وہ اگر آپ خود سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ایک وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے جو اس سسٹم کا حصہ ہے۔ ابھی تک اکثر وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف جو سسٹم کا حصہ نہیں ہے، لیکن شبر زیدی ایک ایسی شخصیت ہے جو سسٹم کا حصہ ہیں، اور سسٹم کا حصہ ہوتے ہی انہوں نے اتنا سچ بولا ہے، یہ تو ان کی بہادری ہے۔ اور انہوں نے وہ سچ بولا ہے جو کسی نے ابھی تک نہیں بولا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، پولیٹیکل سسٹم کس طرح بنتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ کہاں سے آتا ہے، اور یہاں پہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ کسی بھی ایک کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ سب کی بات کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے یہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارا ملک یہ ہے، ہمارا ملک وہ ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم اپنے فیصلوں میں جو ہے آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اب ان چیزوں کے اوپر سوچیں، اور یہ جو ہیں یہ سیریس چیزیں ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اپنے جو فیصلے ہیں یہ کرنے میں آزاد ہے یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔